ناظرین، آج حسب حال کے سلامتی کٹہرے میں کھڑا ہے ایک سرکاری ٹھیکیدار جس کی لالچ، خود غرضی، ہوس، غفلت اور لاپرواہی کی سزا بیچارے غریب عوام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ خود غرضی، لالچ، کوئی اور بھی ایک دو الفاظ ہیں تو وہ بھی ڈال لیجئے جنید صاحب۔ یہ آپ 3-4 حرفوں سے غصہ کر گئے ہیں، ابھی کم لسٹ بتائیے جی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں نا تو سب سے پہلا جو آپ کے اوپر الزام آنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سڑک بننی کیسے ہے۔ آپ یہ کام جانتے ہی نہیں ہیں، صرف آپ یا کسی منسٹر یا کسی مشیر یا کسی بڑے افسر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ ٹھیکہ لے لیتے ہیں۔ آپ بالکل اپنے پروفیشن یا اپنے میرٹ کے بیس پہ نہیں آپ کو ٹھیکہ ملتا، آپ کو ٹھیکہ جیبیں گرم کرنے سے ملتا ہے۔ اور جب پھر آپ ٹھیکہ لے لیتے ہیں، چونکہ آپ اس کام کو جانتے ہی نہیں ہیں، نان پروفیشنل آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہے، نشاندہی سی کر کے سڑک کی یا اس کام کی، تو آپ نکل جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می بھائی جان، آپ میرا ریکارڈ چیک کریں، میری کمپنی نے پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر لمبی سڑکیں بنائی ہیں جی، اور اس میں جو ہیں ہزاروں کلومیٹر ہی ایسی ہیں جو دوسری بارش پہ جن کے دانت نکل گئے تھے۔ دوسری بارش کے بعد آپ کی بنائی ہوئی سڑک دیکھے نا جی تو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تیل ڈھونڈتا رہا ہے زمین کھود کے۔ وہ علاقہ مکین اگر اس میں کوئی گڑا وغیرہ ڈال دے تو ان کا قصور ہے، اس میں میرا تو نہیں نا۔ اور تمہارا ہی قصور ہے میرے بھائی، تمہارا ہی قصور ہے۔ تم اگر گڑا کھودو تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا اسے بند کب کرنا ہے اور اسے بھرنا کب ہے۔ بارش سے وہ بھر جاتا ہے، پھر اس میں بچے گرتے ہیں، موٹر سائیکلیں گرتی ہیں، گاڑی کے ویل پھنس جاتے ہیں۔ اور میرے بڑے بھائی، عرض یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کام سلو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کھدائی کی اور ابھی ساری کارپیٹ سڑک بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے۔ اب پروسیجر اڈاپٹ بھی کر لو تو پھر بھی کاکھ نہیں تم کرتے۔ جسے تم نے 3-4 لفظ یاد کیتے ہوئے ہیں نا، یہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ کیا ایک بڑا پرانا شعر ہے ڈاکٹر فقیر محمد کا، اگلے پٹی جان فقیرہ پچھلے پٹی جان دینے، پٹن والے دو ہی موجاں لٹی جان دینے۔ یہ واسا والے، ٹیلی فون کے محکمے والے، گیس والے، سب کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے۔ بالکل سر، یہ اسی ملی بھگت کے تحت سڑک جب بنا لیتے ہیں پوری، پھر وہ کھودنے آتے ہیں تاکہ ان کو پھر دوبارہ ٹھیکہ ملے، پھر بن جاتی ہے، پھر دوسرا محکمہ آ جاتا ہے تاکہ ان کو پھر ٹھیکہ ملے۔ کون سی بات کرتے ہو؟ اور کون سی ایسی سڑک ہے آپ کی ہزاروں کلومیٹر میں جس نے کو 20 سال بھی نکالے ہوں؟ ہر 2-3 سال بعد سڑک ٹوٹ پج جاتی ہے۔ کیوں فضول گفتگو کر رہے ہو زور لگا کے؟ اور میرے سونے ہو، آپ حکومت سے ہمیں کٹھی پیمنٹ لے میرے سونے ہو، اتنی دور سے پکڑ کے لایا ہوں، مجھے راستے میں نکاح میرے سونے ہو ہیں۔ بندہ ہوتا ہے جس کو بات 1 منٹ کرنے دو، ادھر بات کرو۔ میرے سونے ہو، آپ مجھے حکومت سے پوری پیمنٹ لے دیں، میں 10 دن میں آپ کا پروجیکٹ کھڑا کر دوں گا۔ ہمیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، بیوہ کی پینشن جیسے توڑ کے پیسے ملتے ہیں، تو پھر کام بھی تو پیارے ہو ویسا وہ ہی اس ہوگا۔ لیے توڑ کے ملتے ہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پہلے رشوت دے کے ٹھیکہ لیا ہے، اب ان کو بھی پیسے ہم نے اس وقت دینے ہیں جب اس پیمنٹ میں سے ہمارا حصہ بھی ملے گا۔ اگر آپ شروع سے ہی ایمانداری اور اپنے کانفیڈنس اور اپنے ہنر کے تحت اگر اس کی بیس پہ آپ ٹھیکہ لیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی ایسے نہیں کہے گا، کیونکہ جیبیں گرم کر کے آپ نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، پھر بل بھی آپ کو جیبیں گرم کر کے ہی ملتا ہے۔ اور بھائی جان، کون سا کام ہے پاکستان میں جو بغیر پیسوں کے ہو جاتا ہے؟ جیب گرم کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں چینلوں پہ، آپ کے کام ہو جاتے ہوں گے، آئیں ذرا میرے ساتھ باہر، کسی عام آدمی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کام بغیر پیسوں کے ہوا ہے آج تک؟ بس پھر یہ عادتیں تم جیسے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں نا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بغیر پیسوں کے نہیں کام ہوتا، مگر جتنا پیسہ، جتنی رشوت خاص طور پہ یہ ٹھیکیداری نظام میں اور یہ ٹھیکے لینے دینے میں دی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، اتنی کسی اور کام میں نہیں۔ A to Z صرف قائد اعظم کی تصویر چلتی اور لوگوں کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے نامکمل تعمیراتی کام کوئی بھی ہو، سڑک ہو، پل ہو، کوئی بھی کام ہو، بلڈنگ ہو، وہ جب تک نامکمل رہتا ہے وہ عوام کے لیے کتنا بڑا عذاب بن کے ان کے سروں پہ مسلط رہتا ہے، اور لوگ بدوائیں دیتے کہ اس سے بہتر تھا کہ نہ کام شروع کرتے ہیں۔ بابا جی، اس بددعاؤں کا ہمیں بھی احساس ہے، پتہ ہے ہمیں کہ یہ سڑک چلنی ہے، لیکن کیا کریں، آئے دن لوگ کا ریٹ سامانوں پہ بجر ڈھونڈنے جائیں، بجر ملتا نہیں۔ اور میری بات سنو، ایسکیلیشن پرائس آپ کے کانٹریکٹ میں شامل ہوتی ہے،
हमें इतना पागल ना समझो। सर मेरे मोहल्ले में खुदाई हुई है, आप यकीन करना सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर ठेकेदार की वो धुलाई की है कि वो गड़े भी बंद किए। 6-6 इंच गड़े पड़ गए थे इनके मोहल्ले में सड़क पे जी। सारे बाप बेटे डूब गए थे उसमें। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास इस काम की मशीनरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं है, वो किसी दूसरे की मशीनरी शो शू करके हर जगह पे पैसा इस्तेमाल करके सारे कागजात का पेट भर के ठेका शेका ले लेते हैं। उसके बाद फिर रब जाने ते बंदा जाने। जाली कंपनियां बना के ठेके लिए होते हैं, किसी दूसरे के नाम पे लिए होते हैं, सबलेट किए होते हैं ठेके इन लोगों ने। पूरी दुनिया में ये असूल है कि मसरूफ शाहराहों पे बड़े शहरों में रात के वक्त काम किया जाता है और सुबह होने से पहले पहले काम मुकम्मल करके मतबादल रास्ता दे दिया जाता है। यहाँ पे कोई तसव्वुर है हमारे यहाँ तो ठेकेदार अपने आप को इस बात का एंटाइटल समझता है कि मैं जितना चाहूं इस तामीराती काम की वजह से लोगों को डिस्टर्ब कर दूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहां भी जिस जगह पे भी को कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, बेशक मोटरवे हो, इनको कोई परवाह नहीं होती। बाहर के मुमालिक में अक्सर जो रश वाली जगहें हैं ना जी, वहां पे रातों रात ऐसे जिन्नों की तरह लोग आते हैं। बिल्कुल सही, बनी बनाई सड़कें बिछा के दौड़ जाते हैं। इनको आज तक इनका बेचारों का सिस्टम ही सीधा नहीं हुआ। ये सारे शहर को तंग करके उनका को 7-8 महीने साल सत्यानाश करके सड़क बनाते हैं और वो फिर हमें 7-8 महीनों के बाद ही सड़क का भी सत्यानाश हो चुका होता है। वाह जी वाह, बहू जी बेलम में मिलता है पत्तों की या सादों की वाला, और बातें आप कर रहे हैं पेरिस और जापान की। ऐसे नहीं चलता बहू जी। अच्छा, एक काम करो ना, तुम्हें पत्तों की या सादों की वाला बिल अगर नहीं मंजूर तो ठेका छोड़ दो। ये करके देखो ना, तुम्हें पता होता है कि मैं हराम खाने लगा हूं, फिर भी ले लेते हो ठेका। जब तुम्हें पता है कि इस बिल में या इस पैसे में जो मुझे मिल रहे हैं ये पत्तों की वाले या सादों की वाले, इसमें अच्छी सड़क नहीं बननी तो छोड़ दो ठेका। क्यों वहां पे मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हो? बिल्कुल। ठेका लेके फिर उसमें से अपने करोड़ों रुपया अलहदा करने के लिए मजीद उसका बेड़ा गर्क करना। रिश्वत का एक एक पैसा इन लोगों ने अपने एस्टीमेट में पहले से शामिल किया होता है। हाँ जी, बेपनाह चीजें हैं। उसका जो इन्होंने वहां पे बेड़ा गर्क करना होता है, हर चीज के एक्सीएन के 2.5%, चीफ इंजीनियर के 5%, फला इंजीनियर के 2%, पूरा लिखा पड़ा होता है। हाँ, बीच में इनको ये भी पता होता है कि सड़क जिन्नी देर लगनी है दादाजी ने भी फौत हो जाना है, उन्होंने कुलां दे पैसे चलीसवें दे पैसे भी विच ला लेते। महल्लेदारां ने किन्नियां गुणे आके बेइज्जती करनी है, उस बेइज्जती दे बाद असीं ठंडा दुध पीना, ਉਹਦੇ पैसे विच ला लेंदे ने। जुनेद साहब लेबर वो लैके आउंदे ने, लगदा रोण वालियां माइयां लैके आ गए। वाह जी वाह, देखें जिस सड़क से ये गुजरेगा वहां पे आप यकीन कर सकते हैं कि टोए नहीं पड़ेंगे। और जो सड़क तुम बनाते होगे वो किड्डी को चौड़ी बनती होनी। तो ये अल्लाह पूछे, लोग की जगह कागज जोड़ने वाली गूंद लगा के सड़क बनाते हो। ये दुनिया का वाहिद भाई जी जिहड़ा कागज की कश्ती च भी बह के दरिया पार कर लेंगे। बल्कि कश्ती ना फटाफट बना सके तो दरख्त को पत्ता दरिया च डिगे, छाल मार के खलो जाता है।